سوال یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ سونے کی انگوٹھی میں اگر کھوٹ زیادہ ہو تو مرد کے لیے جائز ہے۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک ہاتھ میں سونا لیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے ریشم لیا، اور نبی علیہ السلام کہ ھذان حرام علی ذکور امتی، لوگوں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پہ حرام کی ہیں، سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے۔ اب یہ جو سوال آگے یہ کیا گیا ہے کہ وہ سونا جس میں کھوٹ ہو، اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کھوٹ میں کیا چیز ہوتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق جو بعض سناروں سے رابطہ کر کے ہم نے جو پوچھا کہ کھوٹ میں آپ کیا ڈالتے ہیں، انہوں نے کہا کھوٹ کے اندر ہم تانبا ڈالتے ہیں، تانبے کے ذریعے ٹانکے لگائے جاتے ہیں، تو تانبے کی بھی آپ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، تانبے کی بھی آپ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، سونے کی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے۔ تو یہ جس مفتی صاحب نے کہا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اس نے کس بنیاد پر یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح کی انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے۔ دیکھیں، آپ نے بھی جو انگوٹھی پہننی ہے تاثر یہی دینا ہے کہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونا ہی سمجھ کر پہنا جاتا ہے۔ کھوٹ ایک ضمناً چیز ہے، اور جو ضمناً چیز ہے اس کی بھی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے کہیں بھی کسی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی حوالے سے یہ صحیح نہیں ہے، یہ خام خواہ کا ہیلہ ہے کہ اگر کھوٹ زیادہ ہو سونا کم ہو تو پہن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کھوٹ میں کیا ہے اور سونا کیا ہے۔ سونا بھی حرام ہے اور اس طرح کی تانبے کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے، چاہے کم ہے زیادہ ہے۔ کھوٹ کیا ہے یہ آپ استعمال نہ کریں، آپ پر اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے واضح طور پر مسلمان مردوں کے اوپر، عورتوں پر، مسلمان مردوں پر حرام کی ہے۔ سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے، لہذا اس کا پہننا صحیح نہیں ہے۔